ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف، کہا پاکستانی آرمی چیف انتہائی متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں۔ گزشتہ ہفتے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میری ملاقات ہوئی، ان سے کافی متاثر ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ان کے موجودہ دور میں بڑی کامیابی پاک بھارت جنگ رکوانا ہے۔ دونوں جوہری طاقتیں ایٹمی حملوں کی طرف جا سکتی تھیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مودی سے کہا آپ لوگوں کو تجارت کرنا پڑے گی۔ مودی سے کہا جنگ جاری رکھی تو آپ سے تجارت نہیں کریں گے۔ ایران کے ساتھ آئندہ ہفتے سے بات چیت شروع ہوگی، معاہدے پر دستخط ہو سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ نیٹو سمٹ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا معاہدہ ہو یا نہ ہو، اہم بات یہ ہے کہ ایران کی جوہری طاقت ختم ہو گئی، ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا گیا، ایران اب کئی سال تک ایٹمی صلاحیت حاصل نہیں کر سکے گا۔ میرے خیال میں جنگ اس وقت ختم ہو گئی تھی جب ہم نے حملہ کیا۔ ٹرمپ نے ایران پر حملے کو ہیروشیما ناگاساکی سے تشبیہ دی۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز پر تنقید کرتے ہوئے کہا فیک نیوز میڈیا امریکی حملوں پر سوال اٹھا رہا ہے، ہم نے کارروائی کر کے اہداف حاصل کیے لیکن فیک نیوز میڈیا جعلی خبریں چلا رہا ہے۔ ہمارے پائلٹس کی تعریف ہونی چاہیے لیکن فیک نیوز غلط باتیں کر رہا ہے۔ نیوز کانفرنس کے دوران CNN کی رپورٹر کا سوال ٹالتے ہوئے کہا پہلے ہمارے پائلٹس کی تعریف کریں۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ CNN نے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے خبر دی کہ ایران کے جوہری پروگرام کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، پروگرام چند ماہ پیچھے ہٹا۔ ٹرمپ انتظامیہ خبروں پر سیخ پا۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا میڈیا جعلی خبروں سے صدر ٹرمپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیک انٹیلیجنس رپورٹ کو سیاسی ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ میڈیا ایران پر امریکی حملوں کی غلط تشہیر، حقیقت چھپا کر سیاسی کھیل کھیل رہا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران کا پرامن ایٹمی توانائی کا حق تسلیم شدہ ہے۔ ایران اب بین الاقوامی جوہری توانائی کے ادارے IAEA سے تعاون نہیں کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے بل کی منظوری دے دی۔ بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ جنگ کے آخری دنوں میں اسرائیل کو بڑی مار پڑی، صدر ٹرمپ نے اعتراف کر لیا، کہا ایران کے بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچائی، متعدد عمارتوں کو تباہ کر دیا، ایران مقابلے میں زبردست رہا۔ نیٹو سمٹ کے دوران گفتگو، کہا جنگ بندی ایران سمیت سب کے لیے بڑی کامیابی ہے، ایران ایسا ملک ہے جس کے پاس تیل ہے، ایرانی بہت سمارٹ ہے، جلد بحالی کر لیں گے، ایران طویل عرصے تک ویسے بم نہیں بنا سکے گا۔ ٹرمپ نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان بڑی جنگ ہوئی، جیسے دو بچے اسکول کے میدان میں لڑتے ہیں، ایسی لڑائی فوری نہیں روکی جاتی، آپ 2-3 منٹ لڑنے دیتے ہیں۔ نیٹو چیف نے لقمہ دیا اور پھر ڈیٹی کو تب سخت زبان استعمال کرنا پڑی۔ ٹرمپ نے کہا ہاں کبھی کبھار آپ کو مخصوص الفاظ بھی استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ پاکستان اور چین کا سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین، چینی قیادت سے ملاقاتیں، پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ مشیر قومی سلامتی کی شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریز کے اجلاس میں شرکت، عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ شہید میجر سید معیز عباس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا میجر سید معیز عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان قربان کی، پوری قوم لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے، ہم شہداء کے قرضدار ہیں، شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ ISPR کا کہنا ہے میجر معیز نے سراروغہ میں خارجیوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔
کراچی اور پنجاب سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 10 کارندے گرفتار. پنجاب کے مختلف اضلاع سے را کے 6 سہولت کاروں کو پکڑا. ایڈیشنل آئی جی آپریشنز شہزادہ سلطان کہتے ہیں آپریشن یلغار میں بہاولپور میں دبئی سے فنڈنگ کرنے والا را کا سہولت کار رنگے ہاتھوں پکڑا. بہاولپور میں مسجد ریلوے اسٹیشن پر حملے کی منصوبہ بندی کی خفیہ اطلاع ملی تھی. دہشت گردوں سے آئی ای ڈیز، ڈیٹونیٹرز اور خفیہ دستاویز برآمد ہوئی. را کے میجر رویندرا راٹھور اور انسپیکٹر سنگھ کی آڈیو انٹرسپٹ کی گئی. کراچی کے علاقہ قائد آباد سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 4 مبینہ ایجنٹس گرفتار. وائرلیس سیٹ، دستی بم، دھماکہ خیز مواد اور ہتھیار برآمد. ملزمان سے حساس مقامات کی تصویریں بھی ملیں. پولیس کا کہنا ہے ملزمان کا تعلق سجاول کے علاقے جاتی سے ہے جن کا رابطہ بی ایس ایف کے کرنل سے تھا. گرفتار را ایجنٹس کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج. ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے مزید 3 ایجنٹوں کو پھانسی دے دی. تینوں کو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے تعاون اور آلات کی اسمگلنگ کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی. ایرانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل سے تعلق کے الزام میں 12 دنوں میں 700 سے زیادہ ایجنٹوں کو گرفتار کیا گیا. صہیونیوں کی مسلمانوں سے نفرت کا ایک اور واقعہ. بیلاروسی سیاح نے 1.5 سال کے ایرانی بچے کو زمین پر پٹخ دیا. واقعہ 24 جون کو ماسکو کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آیا. بچہ شدید دماغی اور ریڑھ کی ہڈی کی چوٹوں کے ساتھ کوما میں چلا گیا. 31 سال کے حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا. بجٹ پیش نہ کرتے تو نااہل ہو جاتے. مخالفین چاہتے تھے بجٹ پاس نہ کریں، گورنر راج لگ جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے بانی نہیں چاہتے کہ حکومت ختم کر دو. مائنس بانی کی بات وہ سوچے جو ان کے وارث ہیں. میرے بارے میں یہ بات کرنا بالکل بے وقوفی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع. علی امین گنڈاپور جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش. جسٹس منصور نے چیف جسٹس اور رجسٹرار سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی. کہا آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے. جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے. نواز شریف کو مائنس کرنے والا خود پارٹی اور گھر سے مائنس ہو گیا. علیمہ خانم مسلسل علی امین گنڈاپور کے خلاف سازش کر رہی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی اپنے خلاف سازشوں کا اعتراف کر لیا. علی امین نے بطور وزیر اعلیٰ بجٹ منظور کرایا ورنہ گھر جانا طے تھا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں تحریک انصاف 2 دھڑوں میں بٹ گئی. پی ٹی آئی کے پی نے بانی کو مائنس کر دیا. وزیر اعلیٰ کے پی تابع دار ہیں. اسلام آباد سے جو ڈیوٹی دی جاتی ہے اسے نبھاتے ہیں. گورنر سندھ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. آئینی درخواست کی سماعت اسلام آباد میں ہوگی. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے مطابق یہ آئینی معاملہ ہے، پرنسپل بینچ میں ہی سماعت ہوگی. درخواست گزار نے کہا سندھ ہائی کورٹ نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ سنایا. قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ کو اجلاس کرنے سے روکا نہیں گیا. تصاویر ویڈیو سے واضح ہے قائم مقام گورنر کو مکمل پروٹوکول دیا گیا. 2015 کے قانون کے تحت قائم مقام گورنر ہاؤس استعمال نہیں کر سکتا. سندھ ہائی کورٹ نے جلد بازی میں فیصلہ کر کے درخواست نمٹائی. بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا گیا. ایف بی آر میں اصلاحات سے ٹیکس چوری اور کرپشن کا خاتمہ یقینی بنایا جا رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں کٹوتی کی تحریک پر جواب. کہا سبسڈیز اور حکومتی اخراجات کم کیے جا رہے ہیں. وہ دن گزر گئے جب وزیر اعظم آفس سے اپنے گھر ہیلی کاپٹر پر جاتا تھا. حکومت ہر معاملے میں شفافیت پر یقین رکھتی ہے، اس لیے کمپیوٹرائز نظام لایا جا رہا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی سیکرٹری تجارت کی ورچوئل میٹنگ. تجارتی مذاکرات آئندہ ہفتے تک خوش اسلوبی سے مکمل کرنے کا عزم. تکنیکی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے مکمل ہونے کا امکان. عالمی بینک نے پاکستان میں 2 منصوبوں کے لیے $194 ملین کی منظوری دے دی. رقم بلوچستان میں تعلیمی نظام میں بہتری اور پانی کی فراہمی کے لیے خرچ ہوگی.
بجٹ میں کسی قسم کی اصلاحات نہیں کی گئی. اصلاحات کرنے تک حالات درست نہیں ہو سکتے. حکومت اپنے اخراجات میں کمی نہیں کرے گی تو ریلیف کیسے ملے گا؟ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس. کہا پی ٹی آئی دور میں چینی 45 روپے سے 100 روپے پر چلی گئی. پھر ہم نے چینی ایکسپورٹ کی تو قیمت 130 روپے تھی. اب 7.5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کر رہے ہیں تو قیمت 210 روپے ہوگی. مفتاح اسماعیل نے کہا جب اپنی تنخواہیں بڑھانے کی بات ہو تو آئی ایم ایف کی نہیں سنتے، لوگوں پر ٹیکس لگانا ہو تو آئی ایم ایف کا نام لے دیتے ہیں. زرعی ترقی کے لیے کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات سے معیشت کو مزید فروغ ملے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی شعبے کی ترقی سے متعلق جائزہ اجلاس میں خطاب. کہا اصلاحات سے فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، پیداواری لاگت میں کمی آئے گی. فارم میکنائزیشن کی ترویج کے لیے زرعی مشینری اور آلات پر ٹیکس بتدریج کم کیا جائے. زرعی اجناس کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں. بجٹ میں تعلیم، صحت اور ترقی کے لیے ریکارڈ فنڈز مختص کیے. عوامی خدمت، فلاح و بہبود اور گڈ گورننس کے اہداف پورے کریں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو. کہا مسلم لیگ نون عوام کی جماعت ہے. طلباء کو لیپ ٹاپ اور اسکالرشپس دینا احسان نہیں، حق ادا کر رہے ہیں. 1 سال میں بھرپور عوامی خدمت کی، یہ کاوشیں جاری رکھیں گے. سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا 3 کھرب 45 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا. نئے مالی سال کے لیے تمام گرانٹس منظور. 6 محصولات ختم. پروفیشنل ٹیکس کی منسوخی سے عوام کو 5 ارب کا ریلیف ملے گا. سندھ کے بجٹ کا حجم گزشتہ سال کے مقابلے میں 12.9% زیادہ ہے. کراچی میں کروڑ پتی گھریلو ملازمہ کے لگژری لائف سٹائل کا انکشاف. ماسی ذاتی ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مالز میں آؤٹنگ پر بھی جاتی تھی. نامعلوم فون کال نے لگژری لائف گزارنے والی ملازمہ کو پکڑوا دیا. کلفٹن انویسٹیگیشن پولیس نے کروڑ پتی گھریلو ملازمہ کی ایک اور گاڑی برآمد کر لی. کارروائی گرفتار ملزمہ کے بیٹے کی نشاندہی پر کی گئی. ملازمہ شہناز کی خریدی گئی 3 قیمتی گاڑیاں بھی برآمد. بلاول بھٹو سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو. دونوں ملکوں میں تجارتی استحکام بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے بلاول بھٹو کے دورہ برطانیہ کو سراہا. ملاقات میں خاتون اول آصفہ بھٹو اور ہنا ربانی کھر بھی موجود تھے. ابوظہبی میں پاک یو اے ای مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ویزا پالیسی سے متعلق اہم معاہدہ طے پا گیا. سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزا استثناء کے معاہدے پر دستخط. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 12 سال کے وقفے سے ہونے والا اجلاس انتہائی مثبت اور تعمیری رہا. یہ معاہدہ تعلقات کی مزید مضبوطی اور ادارہ جاتی تعاون گہرا کرنے کے عزم کا عکاس ہے. ملک میں مانسون بارشوں کا آغاز. اسلام آباد، راولپنڈی اور اطراف میں صبح سویرے بادل برس پڑے. مری، گلیات، ایبٹ آباد، سوات اور ہری پور میں بھی بارش. بھمبر میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. گلگت بلتستان میں بھی 2 جولائی تک بارش کی پیش گوئی. ہنزا کی عطاباد جھیل نالے میں سیلابی ریلے سے تباہی. جھیل کے ساتھ قائم معروف ہوٹل سیلاب کی زد میں آ گیا. ہوٹل سے سیاحوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. ضلعی انتظامیہ کے مطابق سیلابی ریلے سے ہوٹل کی باؤنڈری وال کو نقصان پہنچا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ. محسن نقوی کا کہنا تھا جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی. ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے. وزیر داخلہ کی تمام طبقات سے محرم الحرام کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی یقینی بنانے کی اپیل.
زہران ممدانی کا نیو یارک کا پہلا مسلمان میئر بننے کا روشن امکان، ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے میئر کی نامزدگی حاصل کر لی۔ زہران ممدانی نے پارٹی الیکشن میں سابق گورنر نیو یارک اینڈریو کومو کو شکست دی۔ زہران ممدانی کو 4.25 لاکھ سے زائد ووٹ ملے۔ کامیابی کے بعد زہران ممدانی نے ووٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی زہران ممدانی کو میئر بنانے کے لیے متحرک ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کی T20 سیریز کے شیڈیول کا اعلان۔ قومی ٹیم 16 جولائی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔ 3 میچوں کی سیریز کا آغاز 20 جولائی سے ہوگا۔ تمام میچ ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی جوڑی کا دھماکے دار کھیل، نور زمان اور ناصر اقبال نے فائنل میں جگہ بنا لی۔ کوالالمپور میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں میزبان ٹیم کو 2-1 سے مات دی۔ پہلا سیٹ ہارنے کے باوجود شاندار کم بیک کیا۔ اگلے دونوں سیٹ میں بازی مار کر ٹاپ 2 میں انٹری دی۔ ٹرافی کے حصول کے لیے پاکستان کا کل روایتی حریف سے مقابلہ ہوگا۔ پاکستان ہاکی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کے لیے گرین سگنل مل گیا۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا PHF سے رابطہ۔ پرو لیگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ نیوزی لینڈ مالی مسائل کے باعث لیگ سے دستبردار ہو گیا۔ پاکستان کے خلاف نیشنز کپ کا فائنل جیت کر کیویز نے پرو لیگ میں جگہ بنائی تھی۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری۔ ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد پاک وطن پہنچ گئی۔ عرس کی تقریبات 15 روز تک جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔